100 کروڑ شکر احسان کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ہماری تمام تر نافرمانیاں، ہماری تمام تر بے ادبیاں، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ یہ اللہ نے مہربانی فرمائی، خاص اپنا فضل فرمایا، اور ہماری تمام غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں اس محفل کا حصہ بنایا۔ تو اس نعمت پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلطان باہو علیہ رحمہ کے اس بیت میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، جسے اللہ کا عشق نصیب ہو جائے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ عاشق نہ رات میں سو پاتا ہے، نہ اس کو دن میں قرار آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب عارف کلام کرتا ہے، عارف جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کو عارف ہی سمجھ سکتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہو، خواہشات کے انبار لگے ہوں، اس کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آتی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی عارف کی صحبت میں رہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ رہنا بھی اس کے لیے بڑا نفع بخش ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو اگر کوئی عارف کی صحبت میں مسلسل رہے گا تو اس کا رنگ بھی اس پر ضرور ظاہر ہوگا۔ اور ظاہر کب ہوگا؟ جب اس کے دل میں عارف کا ادب ہوگا، محبت ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ وصال کرے گا، ملاقات کرے گا، اس کی صحبت میں رہے گا، تو یہ رنگ ضرور ایک دن اپنا رنگ دکھائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے نا، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے دنیا کے اندر، اب یہ کبھی موقع نہیں آئے گا۔ انسانی وجود تو لاکھوں سال سے ہے اور نہ جانے کب تک رہے گا، جب تک وہ چاہے گا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا تو انسان ختم ہو جائے گا۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی تو اس کی ذات سے یہی امید ہے کہ اس کی مخلوق بھی باقی رہے گی۔ تو آپ فرما رہے ہیں یہ جو تھوڑا سا جو ٹائم ملا ہے دنیا کا، بس ایک یہی کمرہ امتحان ہے، اس کے علاوہ نہ پہلے کوئی کمرہ امتحان تھا، نہ آگے کوئی کمرہ امتحان ہو۔ اگر تو یہاں کامیاب رہا تو سرخرو ہوگا، اگر تو یہاں کھیل تماشوں میں لگ گیا اور محروم رہا، نہ تو نے مرشد کو تلاش کیا، نہ اللہ کو تلاش کیا، اور اللہ کی تلاش تو مرشد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اگر تو نافرمانی میں لگا رہا اور اپنی خواہشات کا غلام بنا رہا تو پھر تجھے ضرور قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کیا بات ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں اللہ اپنی معرفت عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا دامن ان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ یہ دامن دینا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہے۔ اب کوئی حضور سیدنا غوث اعظم کا غلام بن کے بھی دنیا کے معاملات میں پڑا رہے، دنیا کی محبت میں الجھا رہے، نفسانی معاملات میں الجھا رہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے تو اس پہ انعام کیا، اس کو اپنے محبوب سبحانی کے مریدوں میں شامل کر دیا، یہ ان کے غلاموں کو شامل کر دیا۔ تم بات کر رہے تھے کہ عارف کی صحبت بھی با کمال ہوتی ہے، کہ عارف کی صحبت میں کوئی رہے۔ اب صحبت میں رہنے کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دنیا کا جو سفر ہے یہ آسانی سے گزر جائے، اور بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب و وصال مل جائے۔ تو جو عارف کے پاس جس نیت کے ساتھ رہے گا وہی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کو آسانی عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی علم و عرفان کا متلاشی ہے تو علم و عرفان اس کو عطا کر دیا جائے گا، اور کوئی دنیا کا طالب ہے تو اس کو دنیا کی طلب اس کی پوری کر دی جاتی ہے۔ بے مقصد یہ نہیں ہوتی ملاقات۔ لہٰذا ہم نے چند ہفتے پہلے ایک تمثیل میں نے پیش کی تھی جس میں ایک فقیر اور تمام طالبان مولا جو اس کے مرید تھے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں، دل میں خواہش یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ خلافت عطا کرتے ہیں، لیکن ظاہر میں وہ الگ الگ تمثیلیں پیش کرتے ہیں۔ میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح انہوں نے سوالات کیے اپنے مرشد کی بارگاہ میں، مرشد نے سوالات کیے، کیسے جوابات دیے، اور ان تمام جوابوں میں جو سب سے بہترین جواب تھے وہ تھے ساجد فقیر۔ تو ساجد فقیر چونکہ مرشد کے قریب رہا اور دنیا کی تما سے پاک اس نے اپنے دل کو رکھا، دنیا کی ہرس نہیں رکھی، اس کے دل پر بھی وہی نزول ہو رہا تھا جو مرشد پر نزول ہو رہا تھا۔
جس نے کہا نا خربوزے کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑتا ہے، تو جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا اور خالص ہو کے رہے گا تو اس پر وہ رنگ ضرور آئے گا۔ تو یہی ساجد فقیر جو ہے اس مجلس میں موجود تھے اپنے مرشد کریم کی، اور مرشد کریم نے ان سے سوال کیا، تمام لوگوں سے وہ سوال تھا، کیونکہ آج فیصلہ ہونا تھا کہ بھئی خلافت کس کو دی جائے، تو اس میں بے شمار سوالات ہوئے، اس میں سے ایک سوال آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ اور سوال یہ تھا، مرشد کریم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اپنا تعارف کرائیں۔ انسان جو ہے نا اس کی طبیعت کیا ہے، اس کی طبیعت میں حرص ہے، تو جب کوئی تعارف آپ سے مانگتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اپنا بہترین انداز میں تعارف پیش کرتا ہے۔ اگر کسی کی قابلیت، کوئی ڈاکٹر ہو تو بتائے گا کہ بھئی میں ڈاکٹر ہوں، کوئی اگر انجینئر ہو تو بتائے گا میں انجینئر ہوں، اگر کوئی پولیٹیشین ہو تو بتائے گا میں پولیٹیشین ہوں۔ اسی طرح اس کی جس فیلڈ میں مہارت ہوگی وہ اپنی فیلڈ کا اظہار کرے گا۔ لہٰذا جب یہ سوال ہوا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں تو سب نے رسمی طور پہ سمجھا اس کو کہ مرشد کریم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک بار پھر آج اپنا تعارف کرائیں، لہٰذا سب نے اپنا اپنا تعارف پیش کیا۔ تو کسی نے بتایا کہ حضور میری زمینیں اور میں زمینداری بھی کرتا ہوں اور میرا نام یہ ہے اور میں فلاں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسی طرح ایک ہی کر کے تمام لوگ اپنا تعارف بتاتے گئے، اپنا نام بتاتے، اپنا عہدہ بتاتے اور گزر جاتے۔ اب جب ساجد فقیر کی بات آئی تو چونکہ ساجد فقیر پر فقیری کا رنگ غالب ہے، مرشد کا رنگ غالب ہے، تو اس کے جواب بھی اچھوتے ہوتے ہمیشہ۔ جب پچھلے جواب تھے وہ بھی سب سے الگ تھے، اور اس مرتبہ بھی جو جواب ہے وہ یقینی طور پر مختلف ہوگا۔ تو جب ساجد فقیر سے کہا کہ بھئی آپ نے اپنا تعارف کرائے، تو ساجد فقیر نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام ساجد ہے اور میں فلاں جگہ میں رہتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ ساجد نے کہا کہ حضور اپنا تعارف کرانے میں بھلا کیا کمال ہے، آدمی اپنا تعارف کرائے۔ یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہیں ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں بڑے بڑے لوگ ہوں، دنیاوی لوگ وہاں موجود ہوں، یا کوئی صاحب علم موجود ہو، ہم ان کے پاس جائیں، عقیدت سے کسی بزرگ کے پاس جائیں، تو ایک تو ہوتا ہے اپنا تعارف کرانا، اس میں بندہ جھجکتا ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا تعارف کرائے، یہ فلاں صاحب ہے، تو اس میں تھوڑا بہت مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، آدمی خود مبالغہ پیش کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے کہ میں پھنس نہ جاؤں، تو کوئی دوسرا اگر پیش کرے گا تو ذرا اچھے انداز میں اس کا تعارف پیش کرا دے گا۔ تو یہ بات تو صحیح تھی ساجد فقیر کی، لیکن کمال یہ تھا کہ ساجد فقیر کی جو سوچ تھی، جو اپروچ تھی، جو آپ کے خیال تھا، وہ بالکل منفرد تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اپنا تعارف پیش کرنے میں کیا بھلا کمال ہے کہ میں اپنا تعارف کراؤں۔ تو مرشد نے پوچھا کہ پھر تم اگر اپنا تعارف پیش نہیں کرو گے تو تم کیا سوچتے ہو اس متعلق؟ ساجد فقیر کہنے لگا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں، جو وہ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کروں جیسی اس کی چاہت ہے۔ جب مجھ پر کوئی مشکل پڑے تو میں اس کو برداشت کروں، اس پر صبر کروں، جب وہ کوئی مجھے تکلیف دے تو میں اس سے آسانی طلب کروں، میں اس کی شکایت نہ کروں، میں اس سے شکایت نہ کروں، نہ اس سے شکایت کروں نہ اس کی شکایت کروں۔ تو جب میری زندگی اس طرح گزرے اس کی رضا کی خاطر ہو اور اس کی مرضی کے مطابق ہو کہ جیسے وہ چاہتا ہے ایسی میری زندگی گزرے، اور اس کے بعد پھر وہ میرا تعارف کر رہا ہے، کون؟ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، کہ اپنا تعارف پیش کرنے میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو اور وہ میرا تعارف کرے کہ یہ ہے میرا وہ بندہ جس نے راہ میں آنے والی تمام مشکلات پر صبر بھی کیا اور جیسا میں چاہتا تھا اسی طرح سے عمل کیا۔ یہ میری آسائشوں میں کبھی بہکا نہیں اور میری تکلیفوں میں کبھی اس نے شکوہ نہیں کی، اور یہ ایک اعلیٰ ترین انسان کے اندر صفات ہوتی ہے کہ وہ ہر حال کے اندر راضی ہونا سیکھے۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ، اس کا اثر اس پر غالب نہ ہے۔ دیکھیے فطری چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کو ٹیز کرے گا، آپ کو تکلیف دے گا تو آپ پر اس کا رد عمل آتا ہے،
لیکن اعلیٰ ترین صفات کیا ہے کہ وہ جو سب کچھ کیا جائے اس کے باوجود بھی اس کا رد عمل آپ کی ذات سے ظاہر نہ ہو، اور آپ کی سوچیں کہ یہ پروگرام، یہ اس شخص کو اللہ نے مجھ پر پکڑ جو طاقت دی ہے یہ اللہ نے دی اور اس کی وجہ سے میری پکڑ ہوئی ہے، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو گرفت دی ہے، تو ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہوں۔ تو وہ ہر حال کے اندر جیسے بھی ماحول ہو اس ماحول کے اندر وہ اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کی محبت میں جھومتا ہے، اس کا جب نام سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک صفت بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو کوئی ہماری اولاد کا اچھا تعارف پیش کرائے، اس کا اچھا ذکر کرے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کا ذکر اچھے الفاظوں میں ہو تو دل خوش ہوتا ہے، اس کا نام سن کر بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کا جب آپ نام بھی سنیں آپ کا دل جھوم جائے۔ کیسے جھوم جائے؟ جسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جھوما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، آپ کے اول العزم پیغمبر ہیں، اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست۔ اب یہ ایک ٹائٹل تھا باقاعدہ، جیسے دوست تو اولیاء اللہ بھی سب ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائٹل دیا گیا انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلیل، یعنی کہ دوست۔ تو جب یہ دوست کا ٹائٹل دیا گیا تو فرشتوں نے اس پر کچھ گفتگو کی اور کہنے لگے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام پر مہربانیوں کے ایسے در کھول دیے کہ اتنی مہربانیوں کے بعد تو بندہ محبت خود کو خود کرے گا، یعنی انسانی کیفیت ہے نا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی آپ پر اتنی مہربانی کرتا ہو، آئے دن آپ کے پاس کھانا بھیج رہا ہے، آپ کی ضرورتوں کا خیال کر رہا ہے، آپ کی تکلیف کے لیے بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے محبت کریں گے۔ تو فرشتہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو خلیل اللہ کے منصب پہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور راضی اس لیے کہ یہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ ابھی فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اس میں کیا کمال ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بے شمار بھیڑ بکریوں کے ریوڑ، بے شمار گائے بھینسوں کے ریوڑ، بے شمار آپ کے پاس اونٹ ہیں، بے شمار آپ کی زمین ہے، تا حد نگاہ آپ کی زمین ہے، ان پر فصل ہو رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جیسی سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی، اور تب بھی فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ سارا جو صبر ہے نا ایوب میں، وہ اس لیے کہ ان پر نعمتیں بہت ہیں۔ یہی اعتراض یا آپس میں گفتگو ہوئی ہے فرشتوں کی، کن کے لیے؟ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام جو اس قدر صابر ہیں اور جو اس قدر اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں کہ ان کو سب کچھ تو دیا ہوا ہے، اگر کچھ نہ ہوتا اور پھر شکر کرتے تو ہم مانتے۔ اللہ کریم نے اس کلام کے اوپر انہیں مخاطب کیا فرشتوں، کہا کہ تم اپنے میں سے ایک بندہ نومینیٹ کرو اور یا ایک سے زائد جاؤ اور جا کر میرے خلیل کا امتحان لے کر دیکھو، میں تمہیں کلی اختیار دے رہا ہوں، جس طرح چاہو تم امتحان لینا، چاہو تو ان کا مال تلف کر دو، چاہو تو ان سے وہ مال لے لو یا مال کو ضائع کر دو، تمہیں میں اختیار دے رہا ہوں اپنے خلیل کے اوپر۔ کن کو؟ فرشتوں کو۔ اب تم جاؤ اور سارا مال میرے خلیل کا ضبط کر لو یا تلف کر دو، اور اس کے بعد پھر دیکھنا ابراہیم تمہیں بدلہ ہوا نہیں لگے گا۔ ہمارا حال کیا انسان ہوگا؟ بھئی جب تک نعمت آتی رہتی ہے، کوئی انسان ہی دے رہا ہو تو وہ انسان اچھا ہے، جیسے ہی وہ نعمت ملنا بند ہو جائے یا وہ ہمیں اتنا بھاؤ نہ دے، اتنی توجہ نہ دے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ بدل جاتا ہے کہ یار یہ بدل گیا۔ بھائی بدل تو ہم بھی گئے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی تو حصہ، کہ اگر وہ توجہ کم ہوئی ہے تو توجہ تو ہے نا، لیکن توجہ کم ہو جائے تو ہم بھی تو بدل جاتے۔ اب یہ فرشتہ یا فرشتے مل کر
سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی پاس ان کے جگہ پر پہنچے. اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ایک اپنے کھیت کے اندر اپنی فصلوں کو دیکھ رہے ہیں. اب فرشتوں نے پروگرام بنایا ابھی کس طرح سے ان کو آزمائے. تو فرشتوں نے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا شروع کیا اور اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. اس قدر خوبصورت آواز میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے گوش مبارک متوجہ ہو گئے. کہنے لگے یہ کون جو میرے سونے رب کا اتنا خوبصورت طریقے سے ذکر کر رہا ہے, یہ کون. اب کھیتوں میں تلاش کرتے کرتے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اس فرشتے تک پہنچ گئے جو بشری لباس میں موجود تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ اللہ کا جو ذکر کر رہے تھے تم کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں میں ہی کر رہا ہوں. بہت پیارا کر. اس نے کہا الحمدللہ. یار جب تم ذکر کر رہے تھے نا بڑا مزہ آ رہا تھا. اچھی بات, تو تھوڑا اللہ کا ذکر اور کرو تاکہ مزہ آئے. اس نے کہا بھائی میری مرضی تھی, میں نے اپنے پروردگار کا ذکر کر لیا, میں تمہاری خاطر اللہ کا ذکر کیوں کروں؟ فرشتہ کہنے لگا میں آپ کی خاطر کیوں اللہ کا ذکر کروں؟ جب میری مرضی ہوگی میں کر لوں گا. تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ یار تو جب ذکر کر رہا تھا نا اندر بڑی ہلچل ہو رہی تھی. جب یار کا ذکر سنتے ہیں, اپنے رب کا ذکر سنتے ہیں تو ہلچل تو ہوتی تھی. فرمانے لگے کہ یار جب تو ذکر کر رہا تھا تو بڑا لطف آ رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا, کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر دوبارہ ذکر کرے, میرے رب کا نام پھر اپنی زبان سے ادا کرے, پھر تجھے اللہ نے آواز بھی سن لی تھی. وہ کہنے لگا کہ جی ذکر تو میں کر دوں گا لیکن چونکہ اپنی مرضی کے خلاف کروں گا. پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا, اب آپ کے کہنے سے کروں گا تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ کچھ میرا فائدہ بھی تو ہو. مطلب یہ تو امتحان کی کہانی تھی. آج بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے, نعت خوانوں کی آواز اچھی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں بھائی کیا دو گے؟ 1 لاکھ دو گے, 50,000 دو گے. بھائی حضور کی ثنا خوانی کروانی ہے, ہمیں تو سرکار کی ثنا خوانی سننی ہے, تو اس کی بھی آج کل ایک قیمت رکھی جاتی ہے. یا کوئی ایسے بہت سے علماء بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے ہمارا خرچہ ہوگا, اور بعض وہ ہے اللہ والے درویش ٹائپ کے بندے کہتے ہیں بھائی ہمارا خرچہ آنے جانے کا دے دینا. اور بعض وہ بھی ہیں جس سے ہمارے مشتاق قادری صاحب ہوتا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ میر پور خاص آئے ہوئے تھے اور اس دن میری بیٹی کی چھٹی تھی. اس کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا اس بچی کا. تو ہم نے ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کیا تھا اور طے یہ تھا کہ بھائی مشتاق بھائی آئیں گے, ان کی دعوت کر دیں گے, انہیں کھانا کھلائیں گے. اور بہت خوبصورت آواز آپ لوگوں نے سنی ہوگی مشتاق بھائی کی آواز, حسین ترین آواز. تو پروگرام یہ طے پایا کہ بھائی کھانا میرے پاس کھائیں گے. تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو گیا, کہنے لگے کہ بھائی ان کے گھر پہ کیوں کھانا کھا رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں کھا رہے ہیں, وہاں کیوں نہیں کھا رہے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہونے لگی. تو میرے کان میں جب باتیں پڑی میں نے کہا کھانا کھانے میرے پاس آئیں گے لیکن لوگوں کے دل دکھیں گے تو فائدہ کیا ہو. تو میں نے کہا وہ جو لوگ بلا رہے ہیں آپ ان کے گھر پر ان کو اسٹے کرا دیں, وہاں لے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال وہ ہوا یہ کہ ان کا پروگرام تھا میروا میں, انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ میروا ہمارے ساتھ چلو. تو میرے کچھ دوستوں نے کوشش کی کہ یار یہ کراچی سے آئے نعت خوانی کرنے کے لیے, اور اب ان کی ٹیکسی انہوں نے کی, اس کے تو بہت پیسے خرچ ہو گئے. اور گورنمنٹ جاب کی اس زمانے کے اندر 2-3 ہزار روپے 4,000 روپے تنخواہ ہوگی مشتاق بھائی کی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یار ان کی کچھ مدد کر دیتے. 6,000 روپے جو ٹیکسی کا کرایہ بنا تھا کراچی سے آنے جانے کا, اور کچھ جگہوں پہ اور بھی جانا تھا انہیں, تو اس کا ٹوٹل کرایہ جس میں میروا کا آنے جانا بھی شامل تھا, اس زمانے میں 6,000 روپے کرایہ بنا تھا. تو وہ ہمارے دوستوں نے کوشش کی کہ ڈرائیور کو 6,000 روپے دے دیں, تو انہوں نے نہیں لی. کہا بھائی اپنے پاس رکھو میں دیتا ہوں. تو کہا کہ حضور آپ کے تو ویسی پوری تنخواہ اس میں چلی جائے گی, اگر آپ 6,000 دے دیں گے تو آپ تو ہماری دعوت پر آئے تھے نعت خوانی میں, تو یہ خرچہ تو ہمیں برداشت کرنے دیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا, اتنا خوبصورت کہ آج بھی یاد. دیکھیں نا ساری باتیں یاد نہیں رہتی, کچھ باتیں ایسی ہوں گی. آپ کتنے بیانات میں آتے ہیں, ہر ہفتے آتے ہیں, اب میں آپ سے کہوں کتنے بیان یاد ہیں, سارے تو آپ کو یاد نہیں ہوں گے, لیکن کچھ باتیں جو آپ کے دل کو چھو گئی ہوں گی نا, وہ باتیں ضرور آپ کو یاد ہوں گی. ابھی نہیں بتا سکیں گے لیکن اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے کہ یار یہ بات سنی تھی, یہ اچھی لگی تھی, یہ ہوتا ہے. تو مشتاق بھائی نے اتنی خوبصورت بات کری وہ آج تک یاد ہے. یہ بات ہے 1994 یا 95.
دیکھیں 5 وہ ہو گئے 23 ہی ہو گئے، 28 سال کے بعد کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نعت خوانی کرنے آتا ہوں اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہے. میں اس لیے تھوڑی آتا ہوں کہ لوگ مجھے پیسہ دیں. تو پیسے میں خرچ کروں گا نا اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں، تو میرے پیسے لگنے دو نا، تمہارے پیسے کیوں لگے؟ مطلب میں کیوں محروم رہ جاؤں سعادت سے کہ میرے خرچ ہو؟ نہیں دی انہوں نے. بہرحال کو ہمارے دوستوں نے ہوشیاری کی، جب ان کی نعت خوانی شروع ہوئی تو انہوں نے وہ پیسے اٹھا کر ان کے آگے رکھ دیے، کیونکہ وہاں ایک ماحول بن گیا تھا. حالانکہ وہ پیسے وغیرہ نہیں لیتے تھے، لیکن لوگوں نے ماحول بنا دیا. شاید فرسٹ ٹائم میربا میں ان کا تھا نعت خوانی کا پروگرام، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، تو لوگوں نے نوٹوں کے نچھاور کرنا شروع کر دیے. اچھا وہ بھی چپ رہے. تو وہ میں نے دیکھا میرے وہ دوست جو ہے نا وہ چپ چاپ گئے، وہ 6,000 روپये بھی اس نوٹوں کے پیکٹوں میں پھینک کر آئے. تو جب وہ 6,000 روپये انہوں نے نظر اٹھائی اور دیکھ لیا کہ 6,000 روپये بھی ڈال گئے اور لوگ بھی پیسے ڈال رہے ہیں. اب ان کے دل میں کیا تھا وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن جیسے ہی محفل ختم ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں میں پیسے لیتا ہی نہیں ہوں نعت خوانی، یہ خالص حضور کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. تو آپ لوگوں نے پیسے دے دیے نا، تو میں تو لیتا نہیں ہوں. تو لہٰذا یہ جو مسجد یا مدرسہ بن رہا ہے نا، یہ سارے پیسے آپ کاؤنٹ کریں اور اس مدرسے مسجد میں دیں. تو یہ بھی انداز ہوتا ہے. تو وہ فرشتہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ بھائی ذکر تو میں کر دوں گا لیکن اب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اب آپ کی فرمائش پہ کروں گا. تو اگر آپ کی فرمائش پہ کروں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی دیکھ جو کچھ تیرے سامنے نا، جو تو لینا چاہے لے لے، مجھے ذکر سنا اللہ کا. تو وہ کہنے لگا فرشتہ کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جتنی بکریاں اور بھیڑ ہے نا یہ ساری میری، اگر تم مجھے دیتے ہو تو میں سناتا ہوں. چاہا اور محبت تو حقیقت میں نام اس چیز کا. انہوں نے کہا یار یہ اتنی خسیس چیز ہے، میں اس کے لیے تجھے منع کروں گا؟ چل یہ ساری بکریاں اور یہ ساری بھیڑیں تیری، تو مجھے ذکر اللہ کا سنا. فرشتے نے ذکر شروع کر دیا اللہ کا. کچھ دیر کرتا رہا، اس کے بعد خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ نبی نے صاحب وسلم فرمانے لگے یار تھوڑا اور سنا. کہا بھائی یہ بات نہیں ہوتی کتنا سنا، جتنی میری مرضی تھی اتنا سنا دیا. کہ یار اور سننا ہے. کہ پھر اور کچھ دینا پڑے گا؟ بولے جو چیز چاہیے لے لے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جتنی گائے بندھی ہوئی ہے نا، یہ جتنی تمہارا بیل ہے یہ سارے بیل. کہا تو لے لینا سارے یار، ذکر سنا. اور پھر اس فرشتے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے اس ذکر. پھر خاموش ہو گیا فرشتہ. یہاں تو امتحان تھا نا، پری پلان آئے تھے. یہ خاموش کیوں ہو گیا یار؟ کہا بھائی اتنا ہی سنانا تھا یار، تھوڑا اور سنا دے، مزہ آ رہا ہے. کہنے لگا پھر وہ اونٹ بھی لوں گا سارے کے سارے. تو بھائی تجھے جو لینا لے لے، تجھے جو لینا ہے وہ لے لے. اس نے پھر ذکر سنا دیا. اب وہ پھر خاموش ہو گیا. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار تھوڑا اور سنا دے. بولا بھائی تیرے پاس ہے کیا اب دینے کے لیے؟ ساری بکریاں میری، ساری بھیڑ میری، ساری گائے بیل میرے، سارے اونٹ میرے، دینے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو میرے کو ذکر سناؤ. تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار بات سن، اتنی ہزاروں جانور ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے تو بندہ بھی تو چاہیے ہوگا. یہ اکیلا کیسے سنبھالے گا یار؟ تو ایسا کر مجھے تنخواہ نہیں دینا، میں تیری یہ بھیڑ بکریاں ساری ایسی مفت میں سنبھالوں گا، تو مجھے ذکر سنا. تو یہاں پر آگے فرشتہ رو پڑا. اس نے کہا کہ حقیقت میں آپ ہی حقدار ہیں اس ٹائٹل جو اللہ نے آپ کو دیا نا خلیل. یعنی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اس کو ایسے سمجھے. اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ یہ تھوڑی حساب لگاتے ہیں کہ یار 10 سال میں کمایا تھا بھائی، اگر میں اس کو آغا خان لے گیا تو یہ سارے پیسے میرے ختم ہو جائیں گے، وہ اس کو اسپتال لے کے بھاگ رہا ہوں. ایسے ہی ہوتا نا. اس بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، وہ 10 سال 20 سال 25 سال میں جو کمایا ہے وہ سب لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ محبت. اللہ نے جو محبت انسان کے دل میں رکھی. تو اللہ والوں کی جو محبت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اول محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اس میں اولاد کا، بیوی بچوں کا نمبر دوسرا ہے. پہلا نمبر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے محبوبین کا ہے. ان کی محبت پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. تو جس کا یہ دستور رہے گا
کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جائے گی تو پھر وہ غنی ہوتا ہے، اللہ اس پر ایسے دروازے کھولتا ہے رحمت کے۔ شرط یہ ہے کہ حرص نہ ہو کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا تو غنی ہو جاؤں گا۔ دیکھیں حج کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ میں اس کو غنی کر دیتا ہوں۔ اب حج کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے تھوڑی کہ امیر ہونا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں یار حج کے لیے بھیج دو، کوئی غریب ہے نا تو غریبی ختم ہو جائے گی، تو وہ ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی حج کریں گے تو غریبی ختم ہوگی، یہ تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ پھر تنگ دستی تو تمہاری ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، لیکن حج تو کم سے کم اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لیکن ہمارے یہاں پر وہ نیتوں میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوبین سے جب بھی قربت کا معاملہ آئے تو اپنا کوشش کریں کہ جو کچھ ہے وہ ان پر نچھاور کر دیں۔ اب نچھاور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خود اپنے بچوں کا گلا کاٹ دیے جائے، ایسا مطلب نہیں ہوتا، لیکن اپنی ذات پر ان کو کم از کم مقدم کریں، اپنی ذات کو مقدم کریں۔ جب آپ ان کو مقدم کریں گے تو اللہ آپ کو دوسروں کو مقدم کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔